السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 736 ہے اور آج سورہ انفال کی صرف ایک آیت کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 19. چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں لفظی ترجمے، اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم. ان اگر تستفتحوا تم فیصلہ طلب کرتے ہو، فقد تو تحقیق، جاءکم آ گیا ہے تمہارے پاس، یا آ گئی ہے تمہارے پاس، الفتح فتح فیصلہ. وَإِنْ اور اگر تنتہو تم باز آ جاؤ، فہوا تو وہ خیرun بہت بہتر ہے، لکم تمہارے لیے. وَإِنْ اور اگر تعودو پھر تم ایسا کرو گے، نعود تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے. ولن اور ہرگز نہیں، تغنیہ فائدہ دے گی، انکم تمہیں، فئتکم تمہاری جماعت، شیئن کچھ بھی، ولو اگرچہ کثرت کثیر ہی ہو، وَأَنَّ اور یقیناً اللہ مع المؤمنین مومنوں کے ساتھ ہے. ترجمہ یوں ہے، کافرو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی. دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ. اس آیت میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، اے کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو، اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا. دوسری بات، اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. نمبر 3، اگر تم پھر وہی کام کرو گے جو اب تک کرتے رہے ہو تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے جو اب کیا ہے. چوتھی بات، تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا. پانچویں بات، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ ہو. چھٹویں بات، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے ساتھ ہے. بزرگان محترم، اس آیت میں کافروں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تم فیصلہ ہی چاہتے تھے تو وہ فیصلہ تو تمہارے سامنے آ ہی گیا ہے. یہ بات کافروں سے اس لیے کہی گئی کہ جنگ بدر کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے مکے کے کافروں نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی تھی کہ مشرکوں اور مسلمانوں میں سے جو اعلیٰ اور اکرم اور بہتر ہو اس کی مدد فرما. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی. روایتوں میں آتا ہے کہ ابو جہل نے بدر کے دن لڑائی ہونے سے پہلے یوں دعا کی تھی کہ اے اللہ، یہ جو 2 جماعتیں ہیں، یعنی ایک مسلمانوں کی جماعت اور ایک مشرکین کی جماعت، ایک مدینے کی جماعت ایک مکے کی جماعت، ان میں سے جو بھی قطع رحمی میں بڑھ کر ہو اور جو ایسی چیز لے کر آیا ہو جو ہم نہیں جانتے، آج کی صبح اس جماعت کو شکست دے دینا. ایک اور روایت اس سلسلے میں بھی ہے کہ جب مکے کے مشرکین بدر کی طرف روانہ ہونے لگے تو کعبۃ اللہ کے پردے پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اور یہ کہا کہ اے اللہ، دونوں لشکروں میں جو لشکر آپ کے نزدیک اعلیٰ اکرم اور بہتر ہو اس کی مدد فرمائیے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب بدر کے میدان میں مشرکین اور مسلمان دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، مد مقابل ہوئے، تو ابو جہل نے کہا کہ اے اللہ، ہمارا دین قدیم ہے، محمد کا دین نیا ہے، دونوں دینوں میں جو دین آپ کو محبوب اور پسندیدہ ہو آپ اس سے راضی ہو جائیے، اسی دین کے اصحاب کی مدد کے لیے. جب مشرکین نے دعا کی تھی تو ابو جہل اس دعا میں آگے تھا. ان کی دعا کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کیا کہ جنگ بدر میں مشرکین کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. اس طرح مشرکین نے اس دعا کے ذریعے اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار ڈالی. یہی بات اس آیت میں بیان کی گئی، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو یہ بات جان لو کہ اب تو فیصلہ تمہارے سامنے آ ہی گیا ہے، اور تمہاری دعا نے خود یہ بات بتلا دی کہ اعلیٰ افضل اور بہتر کون ہے. تم نے ہی دعا کی تھی کہ جو اعلیٰ اور افضل اور بہتر ہو اس کو کامیابی دے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کے مطابق ایمان والوں کو کامیابی عطا کی. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان والے ہی بہتر ہیں، انہی کو فتح ملی.
جنگ بدر کے بعد کچھ لوگ تو قیدی بن کر آئے اور کچھ لوگ مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جو لوگ قیدی بن کر آئے تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جنگ کے لیے آمادہ ہونے سے باز آ جاؤ تو یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اے کافرو، تم اگر کفر سے باز آ جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے سے باز آ جاؤ اور وقت کے نبی کی دشمنی سے باز آ جاؤ تو یہ بات تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے بہتر ہے۔ جو کچھ تمہارے لوگ قیدی ہوئے اور ہلاک ہوئے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں سے قتال کرنے اور جنگ کرنے سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے مناسب بھی ہے اور یہی تمہارے لیے بہتر بھی۔ اس کے بعد جو مکے کی جانب شکست کا منہ دیکھ کر چلے گئے، ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم پھر وہی کام کرو گے جو پہلے کیا تھا تو ہم بھی وہی کام کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا۔ یعنی اگر تم مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے دوبارہ مکے سے نکلو گے تو ہم بھی دوبارہ تم کو وہی ذلت، رسوائی اور شکست کا مزہ چکائیں گے۔ یہ بات اسی طرح مکے کے مشرکین سے کہی جا رہی ہے جس طرح بنی اسرائیل سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 8 میں کہا گیا وَإِنْ عُدْنَا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ وہی کام کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کام کریں گے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو خطاب کیا گیا کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اس میں ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے اور فتح کی دعائیں کرتے تھے تو تمہاری دعا کے مطابق تمہیں فتح مل چکی ہے۔ کافروں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہاری کثرت اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اگر تم کثرت تعداد کے اعتبار سے کثیر ہو، جب بھی تمہاری یہ کثرت تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی، تم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہاری کثرت اللہ کے مقابلے میں ہے، زمین اور آسمان کے خالق اور مالک کے مقابلے میں، اس لیے تم کبھی فتح حاصل کرنے کا خیال اور تصور بھی دل میں لا نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نہیں، مومنوں کے ساتھ ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جن کے ساتھ اللہ ہو وہی کامیاب اور کامران ہوتا ہے، چاہے ان کے مقابلے میں تعداد کے اعتبار سے کتنے ہی لوگ موجود ہوں۔ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ مومنوں مسلمانوں کو چاہیے کہ جس علاقے میں بھی وہ ہوں، جن حالات میں بھی ہوں، ناموافق حالات آ جائیں، ایک حقیقت ذہن میں رکھیں، اگر وہ واقعی مومن ہیں تو پھر مومنوں کے ساتھ اللہ ہے، کافروں کے ساتھ اللہ نہیں ہے، ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ان طاقتوں کو چھوڑ دو، ذہن سے نکالو ان کی قوتوں کو۔ سب سے بڑی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس قوت کو ذہن میں رکھ کر اپنے ایمان کو تازہ کر۔ یہی ہے کامیابی، یہی ہے فتح، اور یہی ہے نجات، اور یہی ہے سلامتی، اور یہی ہے بھلائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔